باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس میں ایک اصول بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو خرابی ہے معاشرے کے اندر، اس خرابی کی بنیادی جڑ کیا ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، وہ اجتماع تباہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی معیشت کو طبقاتی بناتے ہیں، ایک گروہ تعیش کی طرف جاتا ہے، وسائل کو ضائع کرتا ہے، اس پہ اتراتا ہے، اس پہ گویا لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتاتا ہے اور کمزور لوگوں سے وہ وسائل چھین لیتا ہے۔ قومی اس لیے تباہ ہوتی ہے۔ سماجی طور پر قوموں کی تباہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر بھی وسائل کی تقسیم کا غیر منصفانہ نظام ہوگا اور ایک طبقہ ان وسائل پر قابض ہو کر اور اس پہ اکڑتا پھرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے گا، ان کو وسائل سے محروم رکھ کے پست رکھے گا، قومیں تباہ ہوتی ہیں، معاشرے تباہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور ان کی دنیا کے اندر مظاہر موجود ہیں، جو کھنڈرات ہیں، آثار قدیمہ ہیں، ان کا جا کے معائنہ کر لو، مطالعہ کر لو، تاریخ کا جائزہ لے لو کہ یہ تمدن کس لیے تباہ ہوا۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہ دو کریکٹر سے پہلے ذکر ہو گیا، فرعون کا اور حامان کا، تیسرا کریکٹر قرآن نے ذکر کیا قارون کا۔ قارون بنیادی طور پر قبطی نسل کا آدمی نہیں ہے، اسرائیلی نسل کا، بنی اسرائیل سے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن اپنے قوم کا غدار ہے۔ اس نے اپنی قوم کی غلامی کا سودا کر کے اپنے وسائل بڑھائے، فبغى علیہ، وہ گویا کہ اپنی قوم کا ہی دشمن بن گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری قوم غلام بنی ہوئی ہے، ان کے بچے قتل ہوتے ہیں، پست کر دیے گئے، ذہنیت ان کی ساری کی ساری تباہ کر دی گئی، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے اپنی قوم کا سودا کر کے اور زیادہ سے زیادہ فرعونی نظام کے اندر اپنے وسائل کو جمع کیا، اور بے تحاشا اس کے پاس وسائل جمع ہو گئے۔ تو اس طرح گویا کہ فرعون نے اس کو اپنا اعلی کار بنا لیا۔ تو ایک غلط نظام اپنے مفاد کے لیے یہ سودے بازی کرتا ہے۔ اگر یہ نسل صرف خالص نسل کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا تو یہ قانون کو کیسے قبول کرتا؟ مفاد کی بنیاد پہ کھڑا کہ اس نسل کا جس کی نسل کشی ہو رہی ہے اس میں سے مجھے ایک آدمی مل گیا اور میں اس کے ذریعے اپنے نظام کو مضبوط کروں، ان میں سے ایسے افراد تلاش کروں گا جو اس کے ذریعے میرے نظام کو مضبوط بنائیں، اپنی قوم کے غلامی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہر دور کے اندر ایسے غدار ہوتے ہیں کہ جو غلام بنانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اپنی قوم کو غلام بنانے کے لیے۔ تو اس نے اس کی جو قیمت حاصل کی، قرآن ذکر کرتا ہے، اس کے پاس بے تحاشا وسائل ہو گئے، وفاتحہ لتنوء بالعصبہ، پورا کا پورا اس نے ایک امپائر کھڑا کر لیا، اور اس سرمایہ کے نظام کو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑی طاقتور جماعت رکھی جس کے پاس یہ سارا حساب کتاب، چابیاں وغیرہ وغیرہ جو ایک نظام چلانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اس کی قوم نے اس کو توجہ بھی دلائی تھی کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح، یہ حد سے باہر مت نکلو، ایسی مسرت جس کے نتیجے میں تم نے پوری قوم کا ہی بیڑا غرق کر دیا اور اپنے بنیادی انسانی اوصاف سے ہی محروم ہو گئے، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے لوگ قطعاً ناپسند۔ سب سے پہلے تو اس سے یہ تقاضا کیا کہ اپنے اس رویے کو، جو تمہارے اندر رویہ پیدا ہو گیا ہے اترانے کا، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا، گھمنڈ کا، اس کو ترک کرو۔ دوسری بات یہ کی کہ اللہ نے جو تمہیں وسائل دیے ہیں ان وسائل کو خرچ کرو، اور اس میں جو مستقبل کی کامیابی ہے اس کو حاصل کرنے کی اپنے اندر سوچ پیدا کرو کہ تمہاری مستقبل کی کامیابی کس چیز میں۔
جس راستے پر تم چل رہے یہ تو تمہارے مستقبل کی تباہی ہے۔ وہ بات اس کو سمجھائی جو ہر انسان کے اندر فطری طور پہ موجود ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا مستقبل اچھا ہو، لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آدمی اپنے حال کو اس کام میں استعمال کرتا ہے، جو موجود دور کے اندر جد و جہد کرتا ہے تو جا کے مستقبل کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص موجود دور کے اندر جد و جہد نہیں کرتا تو وہ مستقبل کی کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ آج کی جد و جہد کل کام آتی ہے، تو اس کو یہی تنبیہ کی تمہاری مستقبل کی کامیابی اس چیز میں کہ ان وسائل کو خرچ کرو، ان کو استعمال کرو۔ تیسری بات یہ کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر بھی تمہارا ایک حصہ ہے، اس سے مت بولو، ان وسائل کو خرچ ہو، دنیا کے اندر ان کو خرچ کرو، تمہارے ذمے ہے۔ پانچویں بات کی احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہیں وسائل ملے ہیں تو یہ وسائل تو اس لیے ملے کہ تمہارے ذریعے انسانیت کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اس کو روک کے رکھو گے تو لا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس فرعونی نظام کے خلاف اور اپنی بنی اسرائیل کی آزادی کے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی مخالفت مت کرو۔ سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ تم کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے تم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو، فرعون کے ساتھ کھڑے ہو، تم تو فساد پیدا کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو فسادی لوگ ناپسند ہیں۔ یہ اس کو گویا کہ باقاعدہ سمجھانے کی کوشش کی گئی اس کی بھلائی کے نقطہ نظر سے، کہ تمہاری بھلائی ان چیزوں میں ہے کہ تم ان وسائل کو سوسائٹی میں خرچ کرو اور اس کو فساد کا ذریعہ مت بناؤ، اس کے ذریعے اپنی قوم کی غلامی کو طول دینے کا سبب مت بناؤ۔ تو جواب اس نے کیا دیا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ وسائل تو میں نے اپنی مہارت سے حاصل کی ہے، میرے پاس مہارت ہے کہ پیسہ کیسے کھینچا جاتا ہے، کیسے کمایا جاتا ہے، یہ تو پیسے کا کھیل ہے، میرے پاس اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کا علم ہے، اس کی مہارت ہے، مجھے اس کا طریقہ آتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ میرے علم کی بنیاد پہ یہ معیشت استوار ہوئی ہے، اس لیے اس کا جو کچھ فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ اجتماع کے لیے فیصلہ کرنا، دوسروں کے لیے سوچنا، فساد سے رکنا، ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق۔ اب یہاں پر قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے کہ کیا اس کا کوئی مطالعہ نہیں، جانتا نہیں ہے کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی؟ وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی تھیں، اس سے زیادہ وسائل تھے ان کے پاس، اکثر جمع، وہ دنیا میں آج موجود نہیں ہے۔ تو اگر وسائل سے کسی نے باقی رہنا ہوتا تو وہ قومیں آج موجود ہوتی۔ ایک آدمی ہے، کاروبار کر رہا ہے، وسائل جمع کیے ہوئے ہیں، تو کم سے کم تاریخ ہی مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ مجھ سے پہلے جو دنیا کے اندر سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، دولت والے تھے، جاگیر والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ آج موجود ہیں، ان کی نسلیں موجود ہیں، تو خود اسے پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے وہ ایک دن اپنی قوم میں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے دولت کی نمائش کے ساتھ، وسائل کے اظہار کے ساتھ نکلتا ہے لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے۔ یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے، تو وہ اس کی باقاعدہ ایک نمود و نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو ذہنی طور پہ پست کرنے کے لیے، اپنے مال سے مروب کرنے کے لیے۔ وہ اپنا سفر کریں گے تو اس سفر کی بھی پوری طرح ایسا نظام بنائیں گے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کا کر و فر آئے، اور اس طرح لوگ ذہنی طور پہ مروب ہو جائیں، پست ہو جائیں۔ کوئی بڑا اجتماع کریں گے تو اس میں دولت کا اظہار کریں گے تاکہ لوگوں پر اپنا رعب قائم رکھیں۔ اس نے یہ حرکت کی۔ اب معاشرے کے اندر ظاہر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اپنی ضروریات زندگی کے لیے، مال دولت کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کاش یہ جو قارون کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہوتا، بڑا نصیب والا آدمی ہے۔ آج بھی یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کہ جس کے پاس بھی کوئی وسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نصیب والا ہے، یعنی مطلب اللہ نے اس کو دے رکھا۔ اس موقع پر قرآن نے اس سچی جماعت کا جو ایمان والی جماعت ہے اس کا جواب بھی نقل کیا، وقال الذین اوتوا العلم،
جس کے پاس علم تھا، شعور تھا، سمجھ تھی، چیزوں کو جانتی تھی، اس نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ تمہاری سوچ بہت ہی غلط ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے انسان کا فکر، انسان کا کردار، انسان کی معاشرے کے اندر جو ساکھ ہے وہ معاشرے کے اندر جدوجہد سے جڑی ہوئی ہے، ان سے نہیں جڑی ہے کس کے پاس طاقت، وسائل، کر و فر زیادہ ہے۔ لیکن اس کام کے لیے پھر ظاہر بات ہے کہ صبر و استقامت چاہیے، تھوڑ دل آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کسی کی دولت دیکھے، جس کے دل میں پریشانی شروع ہو جائے اور احساس کمتری پیدا ہو جائے اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ شروع کر دے، کسی کی خوشامد شروع کر دے، آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، یہ ان کو تو نہیں ملتا۔ لا یلقاها الا الصابرون، جو اپنے نظریے پہ جم جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اصل کام کیا کرنا ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا کہ آمن وعمل صالحا، کہ اپنے نظریے کو مضبوط بناتے ہیں، ایمان کو، اور اس کے مطابق جو جو کردار بنتا ہے سماج کے اندر وہ اس کو ادا کرتے ہیں، یا ذاتی زندگی کے اندر جس کردار کی ضرورت ہوتی ہے، جس اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دکھایا، اس کو اپنے تمام وسائل سمیت زمین میں دسا دیا۔ اب اس کے لیے کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں پہنچی، جو اس وقت، جو اس سے پہلے اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اس کی خوشامد میں رہتے تھے، کوئی جماعت نہیں پہنچی، کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچی۔ اب ان لوگوں کو خیال ہوا جو کل کہہ رہے تھے بڑا نصیب والا ہے، بڑے وسائل ہیں، کاش ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر چوکنے ہوتے ہیں اور پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو غلط سوچ رہے تھے، کہ اگر کسی کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کو کوئی زیادہ نواز دیا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر اس کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ کیا وہ ان وسائل کو ذاتی سمجھتا ہے یا ان وسائل کو وہ اجتماعی سمجھتا ہے۔ اس کی یہ ججمنٹ ہو رہی تھی، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ نہیں، اس کو تو بہت کچھ نواز دیا، اب جو مرضی تعیش کرے، جیسے چاہے خرچ کرے، جیسے چاہے اس کی نمائش کرے۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، ہم اس کے گروہ کا حصہ بن جاتے، اس کے مفادات میں اس کے ساتھ ہم معاون بن جاتے، تو آج ہمارا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ یہ قرآن ایک پورا منظر کھینچا ہے اس کریکٹر کا جس کو فرعونی نظام کے اندر سرمایہ کا نمائندہ قرآن نے ذکر کیا۔